بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات، لیکچر نمبر 10۔ اسلام کے ارکان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 2 ارکان کی وضاحت ہو چکی، توحید اور نماز کی، ٹھیک ہے نا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے روزہ۔ روزہ بھی اسلام کا بنیادی اور اہم رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنا۔ اصطلاح شریعت میں روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے بعض مخصوص کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، ٹھیک ہے، جو روزے کے علاوہ دوسرے ایام میں جائز ہوتے ہیں۔ کھانا پینا، ٹھیک ہے، جیسے کھانے پینے وغیرہ سے قرآن کریم کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب مذکورہ والا آیت سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہے، وہاں اس کے فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ روزے کی حکمت اور روزے کا مقصد جو ہے وہ ہے تقویٰ کا حصول، جس سے مراد پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ اب ضبط ضبط کا مطلب ہے روکنا، نفس کو روکنا۔ سب سے اہم چیز جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ ہے نفس کو روکنا۔ اگر انسان اپنے نفس کو روک لیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع بنا لیتا ہے، تو اس سے وہ بہت سے برائیوں سے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اب دیکھیں، انسان کو نیکی کے راستے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی تابع رہے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے کامیابی کا سبب بنتی ہے، لیکن جب خواہشات نفسانی ہدایات ربانی کے تابع نہ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تابع نہ رہے، تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اس سے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر پورا مہینہ اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے کرے، تو اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، مثلا اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادت اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اسے برائی سے نفرت ہوتی ہے۔ روزہ خواہشات نفسانی پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کھائے، ٹھیک ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جاتا ہے تو انسان ہر خلاف شریعت کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا،
مطلب یہ ہے کہ وہ اس روزے میں برائی سے نہیں رکتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہو اور غلط کاموں سے نہ رکتا ہو تو ان کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب روزوں کا ثواب جیسے جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اور ایمان اور احتساب کے مطابق رکھے جائے تو ان کے ثواب کا اندازہ یہاں پر مندرجہ ذیل احادیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 7 گنا تک ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا کیا کروں گا، اجر و ثواب دوں گا اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اب اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں پورا روزے دار سے افطار کرانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پانی یا کھجور وغیرہ بھی تھوڑا پانی پلائے یا ایک کھجور تھوڑا سا بھی روزے دار کو کھلانے سے اس کو پورا اجر اور ثواب ملے گا۔ اب روزہ تو ایک اجتماعی انفرادی عبادت ہے لیکن اس کے اجتماعی بھی کچھ فوائد ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مہینے بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو ایک دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور دل میں ناداروں یعنی غریبوں کے لیے ہمدردی کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کم سے کم رضا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت اور ایثار کی صفات پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ہی وقت میں پورے امت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا ایک ہونے کا سبب ہے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غمساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ اب رمضان المبارک اور قرآن حکیم، اب دیکھیں رمضان قرآن کریم میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ہدایت ہے واسطے ان لوگوں کے لیے اور دلیل روشن۔ سوچو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن کے مضامین انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے اور یہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی اولن شرط جو ہے وہ ہے تقوی، جو انسان میں روزے کے ذریعے نشوونما پاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن کی شب و روز تلاوت پر بڑا زور دیا گیا ہے اور اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے، اور نماز تراویح کی بھی یہی غرض اور مصلحت ہے۔ اب رمضان اور پاکستان، یوں تو رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینہ اور اس کی ایک مبارک رات کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس مملکت میں اسی مقدس کتاب کا نظام زندگی نافذ کیا جائے جو اس مبارک رات میں نازل ہوئی، اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور اللہ سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا بھی موقع ہے۔ اب بے اثر روزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔
آج ہمارے روزوں کے وہ برکتیں ظاہر نہیں ہوتی جن کا ہم اوپر والے سطور میں پڑھ چکے ہیں، یعنی کیا کہ اس سے تمام پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقوی سے بے خبر ہے، اور تقوی کا مطلب جو ہے وہ ہے ضبط نفس، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب دونوں سے غافل ہے۔ جس طرح عام طور پر ہماری نمازیں دکھاوے کی ہے، ویسے ہی آج کل ہمارے روزے بھی صرف دکھاوے کے ہی رہ گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دکھاوے کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو عمل بھی ہو، جو نیکی بھی کرو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، ٹھیک ہے؟ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، کوئی دکھاوا، کوئی فائدہ شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج ہم نے روزے کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ والسلام، شکریہ۔